अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पेनल कोड के एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर्जरी। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इसी के बाद मैं यहाँ पर आप लोगों से यानी डिफरेंस बिटवीन फॉर्जरी, फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। ऑलरेडी हम सेक्शन 191 में यानी फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस डिस्कस कर चुके थे, लेकिन मैं आज आप लोगों को दोबारा उनसे लिंक करके यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को यानी उनसे कनेक्ट करता हूँ, ताकि आप लोगों को यानी क्लियर हो जाए कि फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, फॉर्जरी और गिविंग फॉल्स एविडेंस में क्या फ़र्क है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस मतलब है कोई ऐसी गवाह, कोई ऐसी सबूत गाड़ना जिसका कोई वजूद ना हो, जिसका कोई हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ ना हो, वो है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। यानी कोई ऐसी सबूत आप यानी कोई ऐसी चीज़ें आप क्रिएट करते हैं अदालत के सामने, यानी ताकि कोई केस जो है यानी उसका जो वो यानी हक़ाइक़ पर मबनी ना हो और केस की जो रुख है उसको तब्दील करे, यानी अदालत को मिसलीड करे, यानी अदालत को एक गलत यानी नताइज पर कंक्लूजन तक ले जाने के लिए कोई ऐसी गवाही, कोई ऐसी सबूत, गवाही नहीं, कोई ऐसी सबूत गाड़ना कहलाएगा फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। गिविंग फॉल्स एविडेंस ये है कोई ऐसी गवाही देना, अदालत के सामने कोई ऐसी गवाही देना जो यानी झूठ पर मबनी हो, ये गिविंग फॉल्स एविडेंस है। कोई भी ऐसी गवाही देना जो झूठ पर मबनी हो अदालत के सामने, वो गिविंग फॉल्स एविडेंस है। और फॉर्जरी, यहाँ पे फॉर्जरी यानी फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस और गिविंग फॉल्स एविडेंस अदालत के सामने यानी अदालत को मिसलीड करने के लिए, यानी अदालत को एक गलत नतीजे तक पहुंचने के लिए कोई भी ऐसी यानी सबूत जो अदालत में पेश होती है, गवाही, सबूत, वो है गिविंग फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के ज़ुमरे में आता है। और यहाँ पे फॉर्जरी ऐसा है कोई भी ऐसी दस्तावेज जो आप यानी झूठ पर मबनी हो आप बनाते हैं इस नियत से कि इससे किसी को नुकसान पहुंचे, या आपके इस झूठे दस्तावेज से पब्लिक को नुकसान पहुंचे, या आपकी इस झूठे दस्तावेज से आपके कोई गलत दावा है, कोई झूठा क्लेम है, उसको सपोर्ट मिले और आप एक यानी गलत फ़ायदा उससे हासिल कर सकें, या आपकी जो ये दस्तावेज है किसी ऐसे टाइटल को सपोर्ट करता हो जो झूठ पर मबनी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी को डिप्राइव करते हैं उसके प्रॉपर्टी से, उसके जायदाद से उस डिप्राइव करते हैं कोई ऐसी जोली दस्तावेज बनाकर, तो कहा जाएगा कि इस बंदे ने जोल साजी की, अगर झूठ पर मबनी हो साबित हो जाए तो कहा जाएगा कि यानी आप फॉर्जरी के मुर्तकिब हुए। इसके अलावा जो है हम डिस्कस करेंगे मेकिंग फॉल्स एविडेंस, जो कि आने वाले सेक्शन में है, जो आप लोगों को स्क्रीन में नज़र आ रहा है। ए पर्सन इज सेड टू मेक यानी फॉल्स डॉक्यूमेंट, जिस तरह सेक्शन 464 में आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसमें कह रहा है कि एक बंदे को कहा जाएगा कि एक बंदे ने क्या किया, यानी फॉल्स यानी उन्होंने क्या किया, जोली दस्तावेज बनाए। किस तरह, कब कहा जाएगा, वो इस सेक्शन में है। तो सबसे पहले कहता है कि अगर कोई बंदा बदनीयती से, फरीब पर मबनी धोखाबाजी से कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स बनाता है, कोई ऐसी दस्तावेज बनाता है, या वो ये जानते हुए कोई यानी ऐसी जोली दस्तावेज पर दस्तखत करता है, या वो जानते हुए किसी ऐसी जोली दस्तावेज पर मुहर लगाता है, या वो किसी जोली दस्तावेज पर जानते हुए कि ये जोली है उसको मुकम्मल करता है, या उस पर कोई ऐसी निशान लगाता है जिससे ये बावर हो, लोगों को ये लगे कि भाई ये दस्तावेज मुकम्मल हो गया, तो कहा जाएगा
کہ اس بندے نے کیا کیا، جولی سازی کی. اگر اس نے بنایا، اس نے سپورٹ کیا، اس نے اس عمل کو مکمل کیا، اگر اس نے یعنی اس عمل میں کسی کی معاونت کی، کسی کو یعنی ایسے فالس ڈاکومنٹ کو مکمل کرنے کے لیے کہا، تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے کیا کیا، جولی سازی کی. انہوں نے کیا کیا، جولے دستاویزات بنائے. ہاں یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بھئی وہ بندہ جانتا ہو کہ بھئی اس نے جو ہے یہ جولی سازی کرنے والا ہے، اس کو یہ علم ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے جولی ہے، مہر لگا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ جولی دستاویز ہے، اس پر مہر لگاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ جولی دستاویز اس پر دستخط کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ جولی دستاویز اس پر کوئی ایسی نشان لگاتا ہے جس سے لوگوں کو یہ یعنی یوں لگے کہ بھئی یہ دستاویز جو ہے، یہ ڈاکومنٹ جو ہے مکمل ہے، تو کہا جائے گا کہ اس نے جولی سازی کی. یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر یہاں جس طرح کلاس 2 میں ہے، اس میں جو یعنی جس طرح آپ لوگوں کو نظر ہے، جو اختیار جائز کے بغیر بدنیتی سے فریب سے کسی ایسی ڈاکومنٹ میں تنسیخ کرے، یعنی اختیار جائز، کسی کے پاس اختیار نہیں کہ بھئی وہ کسی ڈاکومنٹ میں رد و بدل کرے، اور وہ ایسی ڈاکومنٹ میں رد و بدل کرتا ہے، اس میں کسی چیز کو بدل دیتا ہے، کسی نقطے کو ہٹا دیتا ہے، ڈیلیٹ کرتا ہے، ریموو کرتا ہے، اریز کرتا ہے، یا اس میں کوئی ایسی نقطہ ایڈ کرتا ہے جس کو قانون نے اجازت نہیں دی، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، وہ اللیگلی یعنی اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ کوئی بھی ایسی حرکت کرتا ہے جو کہ اس یعنی دستاویز میں اضافے کی باعث بنے اور اس میں یا کمی کی باعث بنے، تو کہا جائے گا کہ اس نے فالس یعنی جولی سازی کی. اس کے بعد جو ہے ایک اور یہاں پہ اگزامپل ہے، جس طرح آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین میں، جو بدنیتی سے یا فریب سے کسی دستاویز پر کسی شخص سے یہ جانتے ہوئے دستخط کرائے، مہر لگائے، اس کی تکمیل کرے. دیکھیں جناب، یہاں سمپل سی بات ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کا یہ جو دستاویز ہے، یا مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس جو میں نے یہ جو دستاویز بنائی ہے یہ کیا ہے، جھوٹ پر مبنی ہے. میں نے جو اپلیکیشن لکھا ہے، جو خط لکھا ہے، جو وصیت نامہ لکھا ہے، یہ جھولی ہے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. اور میں اس کو آپ کے پاس لے کر آتا ہوں، آپ نشے کی حالت میں ہیں یا آپ اپنی دماغی توازن کھو دیے ہیں، میں آپ کے پاس لے آتا ہوں بدنیتی سے کہ بھئی آپ اس پر دستخط کریں. دیکھیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ بھئی میں بہت سارے فارم ہیں، اگر آپ ایک ادارے میں جائیں، ایک پرنسپل کے پاس بہت سارے دن میں اپلیکیشن آتے ہیں، ڈومیسائل پر دستخط کرنا ہوتا ہے، بہت سارے سرٹیفکیٹ آتے ہیں، درخواست آتے ہیں، آپ ان کے بیچ میں رکھتے ہیں کوئی ایسی چیز جو ہے اللیگل ہو، غیر قانونی ہو، آپ اس کو یعنی ان سارے جو ہیں اس کے آفس میں، ہیڈ ماسٹر کے آفس میں، یا اپنے پرنسپل کے آفس میں، یا آپ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے آفس میں، کوئی سارے دستاویز دن میں آتے ہیں، وہ دستخط کرتا ہے. اگر آپ اس نیت سے یعنی ان فارم کے بیچ میں کوئی ایسی غلط چیز رکھیں یعنی تاکہ اس کی دستخط حاصل ہو جائے، تو اگر آپ نے وہاں رکھ بھی دیا، یعنی آپ نے تو رکھ لیا، اس نے یعنی غلطی سے آپ نے اس کو دھوکہ دیا. یہاں پہ دھوکہ بازی، فریب، یعنی آپ نے فریب سے، اس دھوکہ بازی سے کیا کیا، کام لیا، اور اس نے آپ کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا، اس نے یعنی غلطی سے مسٹیک آف فیکٹ انہوں نے وہ دستخط کر دیا، اور بعد میں اس نے آپ اس کا سہارا لیا کہ بھئی یہ تو دیکھو اس جو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، اس کے دستخط اس پر موجود ہیں. تو پھر وہ یعنی اگرچہ اس کا اوریجنل دستخط ہے، پھر بھی کہا جائے گا کہ آپ نے جولی سازی کی، کیونکہ آپ نے دھوکے سے کام لیا. یہاں دھوکے سے کام لینا، اگر آپ وہ نشے کی حالت میں، اگرچہ اس کا کنسنٹ حاصل ہے،
لیکن وہ نشے کی حالت میں کنسنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اگر وہ پاگل ہے, اگر وہ اپنی دماغی توازن کھو دیا ہے, اگر آپ نے اس وقت یعنی بدنیتی اس کے یعنی دماغی توازن خراب ہونے سے فائدہ اٹھائیں, تو وہ بھی جولی سازی کے زمرے میں آئے گا. تو اس کے علاوہ یہاں پہ ایکسپلینیشن میں ہے کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر کوئی شخص یعنی اپنے نام سے بھی کوئی ایسی دستخط کرتا ہے, فار ایگزامپل میرا نام فیصل ہے اور یعنی فیصل بینک کے ہیڈ کا نام بھی فیصل ہے, میں کوئی ایسی چیک بناتا ہوں, دستاویز بناتا ہوں اور اس پر دستخط کرتا ہوں اور کسی اور سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ جو ہے جو فیصل بینک کے ہیڈ ہے یہ اس کا دستخط ہے, یا وہ کہتا کوئی ایسا چیک بناتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ میں فیصل بینک کا جو ہیڈ ہوں, تو یہ پھر میں نے یعنی اگرچہ میں نے اپنے نام سے یہ لکھا ہے, اگر میں نے اپنے نام سے یہ سب کچھ بنایا ہے, لیکن میں نے اس بندے کو یعنی یہ امپریشن میں نے کریٹ کی کہ بھئی یہ جو ہے وہ فلاں بندہ ہے, یہ اس کا دستخط ہے, تو پھر یہ بھی جولی سازی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے یہاں پہ, وہ ہے کہ جناب اگر یعنی آپ کسی بندے فرضی شخص کے نام پر کوئی ایسی دستاویز بناتے ہیں یا کسی ایسی بندے کے نام پر آپ پیدا کرتے ہیں, یعنی جس پر آپ کسی کو پراپرٹی سے ڈپرائیو کرتے ہیں, کسی کو ناجائز طور پر آپ اس وصیت سے کہ بھئی یہ فلاں بندے کا وصیت نامہ میرے پاس تھا اور یہ اس کو یعنی یہ پراپرٹی دینی چاہیے, اگر آپ کوئی ایسی چیز پیدا کرتے ہیں تو بھی کہا جائے گا کہ آپ نے جولی سازی کی. امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. پسند آئے ضرور لائک کرنے, ڈس لائک کرنے, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے دیجیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ, بائے بائے.